آخر میں صرف اتنی سی بات ہے کہ سانحہ کربلا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. یہ اسلامک ہسٹری میں بلیک ڈے کہا جا سکتا ہے اس کو، جس روز ایک وقت کے حاکم نے اپنی سلطنت کو، اپنی طاقت کو، اپنے زور کو، اپنے جبر کو دکھانے کے لیے نہتے کمزور بوڑھوں اور بچوں کے اوپر اپنی ہزاروں کی فوج چڑھا دی تھی. اس روز 6 ماہ کے بچے سے لے کر 70 سال کے بزرگ تک تمام لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ اصل میں ہیں کون جن کے اوپر ہم اپنی تلواریں چلا رہے ہیں. یہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین اسلام ہے، جن کی عبادتیں، ریاضتیں اور مصائب کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ دین موجود ہے. تو اس غم میں رونا کوئی بری بات نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا کوئی بدعت نہیں ہے، اس غم کو محسوس کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت یہ ہے کہ آپ اپنی چھاتی پیٹیں، اپنا سینہ پیٹیں، بلکہ یہ مکروہ عمل ہے، حرام عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے بسی اور مصائب کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور عام لوگوں تک بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر کس کس طرح کے حالات گزرے ہیں. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو نینوا کے پاس ایک جگہ پہ آ کے رکے. تو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ یہاں پہ کیوں رکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو ان کی آنکھیں لال تھی اور آنسو بہہ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ غصے میں ہیں کہ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ ہو چکی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں غصے میں نہیں ہوں. تمہارے آنے سے پہلے جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی دریائے فرات کے کنارے جناب امام حسین سلام اللہ علیہ کو شہید کیا جائے گا. تو مجھے انہوں نے وہاں کی مٹی کی خوشبو سنگھائی، دریائے فرات جس جگہ پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا. تو وہ خوشبو سونگھنے کے بعد میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میں رو پڑا. اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر جب آئی نا بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے پاس کہ ان کو شہید کیا گیا، تو آپ نے ان کے قاتلوں پر لعنت فرمائی اور آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے بہت برا عمل کیا کہ انہوں نے سیدنا حسین کو قتل کیا، وہ دھوکے باز ہیں اور وہ بے وفا ہیں. تو غم حسین میں رونا، امام حسین کے غم کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے نہ تو سنی ہونا ضروری ہے. بڑی مشہور آج کل فیس بک پہ یہ روٹیٹ کری، مجھے بڑی پسند آئی کہ مولا حسین کے غم کو سمجھنے کے لیے نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، بلکہ انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سننے کے بعد انسان کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ کیسا ظلم کیا گیا. اور آخر میں ایک اچھی بات کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے، سب سے افضل نماز ہے وہاں کی، اور وہاں پر روزہ بھی رکھے اور پھر وفات پا جائے، لیکن اس کے دل میں محمد اور آل محمد کے لیے بغض ہو، تو وہ دوزخی ہے.